أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں والدین کے جو حقوق ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی تھی. آج اولاد کے متعلق جو مسائل شریعت نے بتائے ہیں میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایک مسئلہ عقیقہ کے متعلق تھا اور وہ کچھ باتیں اس میں سے رہ گئی تھی. یہاں تک تو بات بتا دی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دی جائے. بچے کو اٹھا لیا جائے اور اس کے دائیں کان میں آپ اذان کہیں اور ہلکی ہلکی آواز میں کہیں. ایسے اذان نہ کہیں جیسے مسجد کے لیے اذان دی جاتی ہے اور اذان دینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ 2 میل تک یا 5 میل تک میری آواز چلی جائے. یہ میں پہاڑی علاقے کی بات کر رہا ہوں. وہاں اسپیکر کم ہوتے ہیں, مؤذن اپنے گلے پر زور لگاتا ہے. تو بچے کے لیے اذان جو ہے وہ ہلکی آواز میں کہی جائے, اسے ڈرایا نہ جائے. اور اتنا تو ہر بندے کو تیار ہونا چاہیے. وہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو جو ہے وہ انتظار کرے. اگر بچہ ہسپتال میں پیدا ہوا ہے تو اس کو نہلانا بھی ضروری نہیں ہے, بس آپ جا کے کان میں اذان کہہ دیں. بعض اوقات خواتین کے فیمیل کے کمپارٹمنٹ میں جو نرسیں ہیں نا وہ بچہ نہیں دیتی, اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسی صورت میں جا کر اذان دے دے. اور عورت بھی اذان دے سکتی ہے. عورت اذان بھی دے دے بچے کے کان میں تو جائز ہے, اور جانور بھی ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. تو اگر یہ لیٹ ہو جائے, 2 گھنٹے لیٹ بھی ہو جائے, تو بچہ نہلا رہے ہیں پھر پیش کرتے ہیں اور بچے کو مردوں کی طرف لے آئیں گے تو انتظار کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کیا جائے, اور اس میں ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے 2 بکرے ذبح کرے. اس میں قربانی والے جو جانور کی شرطیں ہیں نا وہ اس میں نہیں ہیں. آپ کے پاس 10-10 ہزار کے 2 بکرے آتے ہیں کر دیں, 15-15 ہزار کے کر سکتے ہو تو 30,000 روپیہ خرچ کر دیں. بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے, دندہ شرط نہیں ہے. اگر بیٹی اللہ تعالیٰ دے تو اس صورت میں آپ 1 بکرا یا بکری ذبح کریں گے, وہ اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے. رہ گیا اس کو پکا کے بانٹنا تو اس میں ڈبل خرچہ ہوگا. اگر آپ گوشت تقسیم کر دیں گے تو اس میں وہی خرچہ ہوگا جو جانور کا ہے, اس کا جو مل ہے. جب بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو اکثر لوگ اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں. تو کوتاہی کی صورت کیا ہے, تو یہ سانو پتہ ہی نہیں سی, بڑے کو پیسے ہی نہیں سن, اسی تیار ہی نہیں سی ہوئی. اچھا پھر 9ویں دن کر دئیے. عقیقے کا دن ہی 7واں ہے, 6ٹا بھی نہیں ہے اور 8واں 9واں بھی نہیں ہے, 7واں دن ہے. اب اس کے لیے تیار ذہن کیسے کرنا ہے, وہ ایسے ہوگا کہ جیسے بچے کی پتہ چل جاتا ہے کہ جی حمل قرار پکڑ گیا ہے, تو اب بچے کے کپڑے وغیرہ اور باقی چیزیں, اس کا سر بٹھانے کے لیے خاص قسم کا پارٹ اور بہت سی چیزیں اس کو باندھنے کے لیے جی وہ اس طرح کی پٹیاں وغیرہ تیار کرتی ہیں مائیں, اور نانی اماں اور دادی اماں یہ سارے مل کے. تو خامن جو ہے, باپ جو بننے والا ہے, وہ پھر کمیٹی ڈال دے. تو 8ویں مہینے میں, 9ویں مہینے میں یا 7ویں مہینے میں وہ حساب لگا لے کہ اتنے پیسے جو ہے وہ گلے میں ڈالتا جائے, پھر تیاری کر لے. اصل میں وہ شریعت والے مسئلے کو اپنانے کا ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. ہم سالگرہ کے لیے تو تیاری کرتے ہیں
عقیقے کے مسئلے کو بالکل حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بھاگنے اور بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کا وار ہوتا ہے، یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ عقیقہ نہ کیا جائے اور انداز اختیار کر لیے جائے۔ اس تمسک کے بسنہ جو ہے اس پر آپ نے چلنا ہے۔ یہ اہل سنت کا، صحابہ اور تابعین کا منہج ہے، تمسک بسنہ، سنت کو مضبوط پکڑنا۔ ایک مومن کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، سنت کو مضبوطی سے پکڑے، وہ سنت کو مشق نہ کرے، لوگوں سے مرعوب بھی نہ ہو۔ اب وہاں افسر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے افسروں کے کھانے بھی دیکھے ہیں، وہ جب وہ اشارہ ہوتا ہے نا جی دعائے خیر، دولہا سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور ولیمہ ہے، تو بھائی بارش اور بیریش سب بےہودہ طریقے سے کھانے پر پل جاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس میں بارش آدمی اور بیریش آدمی وہ مہذب ہونے کا ثبوت نہیں دیتا ہے، اور چمچہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ مرغے کی جو ہے نا پٹ والی بوٹی وہ میں استعمال کروں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر برتن کو صاف کرنا ہو سنت ہے، کارن آپ نے گلاس پیا ہے پانی کا یا بوتل مشروب ہے تو پورا مکمل کریں۔ اچھا دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ آپ لوگوں کو نہ دیکھیں جی وہ بائیں ہاتھ سے کافی پی رہے ہیں یا چائے پی رہے ہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کل انعام کہا ہے، اولئک کل انعام، یہ تو چوپائے ہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو آپ نے حزب اللہ بننا ہے، حزب الشیطان نہیں بننا ہے۔ سنت بالتمسک بالسنہ کا خیال رکھنا ہے کہ سنت پامال نہ ہو، کہ سنتیں ملا کے ہی گلدستہ بنتا ہے اور اس کا نام ہے دین اسلام، شریعت اسلامیہ، گلدستہ بنتا ہے۔ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، کھانا اتنی مقدار میں آپ ڈالیں جو آپ کھا سکیں، ضائع کرنے کا نقصان بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ شیطان کھاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اس میں شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، تو آپ اتنا ڈالیں، بے شک 2 دفعہ ڈال لیں، 3 دفعہ ڈال لیں، مگر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں۔ کوکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو مرغی ہے نا برائلر، اس کو ہر بندہ نہیں پکا سکتا۔ وہ بندہ سالن تو ڈال لیتا ہے مگر جب پہلا لقمہ لگاتا ہے نا اس کی طبیعت بھر جاتی ہے کہ یار یہ سالن میں ٹیسٹ نہیں ہے، پھیکا پھیکا مرغی کا گوشت پھیکا پھیکا سا ہوتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں ہمارے ڈاکٹر ہمارے لیے قاتل ہیں، وہ کہتے ہیں جی وائٹ میٹ کھاؤ، وائٹ میٹ کھاؤ، یعنی وہ میٹ کھاؤ تو 200 روپے کلو، 180 روپے کلو ہے، اور اس میں انرجی کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کیلوریز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس کے پیٹ میں تبخیر معدہ ہو، یہ سٹریچر پر اٹھا کے اس کو لے آئیں اور 500 روپے کا سٹینٹ ڈال کے 3 لاکھ روپے میں اسے وصول کر۔ عوام کے ساتھ پاکستانی معاشرے میں کوئی ڈاکٹر جو خیر خواہ ہو، اس کا مزاج مسلمانوں والا ہو، وگرنہ اکثر مزاج ان کا بھیڑیے والا ہے، لوٹ لے، وہ سچی بات نہ بتائیں۔ اور کچھ ہم بھی بے وقوف ہیں، ہمیں بھی کوئی اچھی چیز مفت میں مل رہی ہو تو ہم بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کسی جانور کو آپ نے برف والا ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ چلو آپ بکری باندھ لیں، گھوڑے کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، اچھا بلی کتے یہ بھی پانی میں منہ مارتے ہیں، کوئی اور جانور بیل ہے یہ ٹھنڈا یخ پانی پیتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو ہم یار ایک بندے کو میں نے کہا یار لسی ٹھنڈی نہ پیا کر، مر جائے گا تو، کہنا تھا موت قبول ہے پرہیز نہیں ہوتی۔ اور ساری دنیا ذہین لوگ، عقل مند لوگ، نبی اس بات کو تسلیم کر کے گئے ہیں، پریونشن از بیٹر دین کیور، علاج سے بہتر پرہیز ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، جہالت ہی جہالت ہے، جہالت ہی جہالت ہے، اور جہالت کی اتنی تہیں ہیں جیسے پیاز کو آپ اوپر سے ایک تہ اتاریں پھر نیچے اور تہ آ جائے گی، وہ اتارے پھر تیسری آ جائے گی، آپ 22 تہیں اتارے وہ اترتی آئیں گی۔ تو باپ دادا کی جہالت، کم علمی کی جہالت، بے دینی کی جہالت، باہلی مولوی کی جہالت، پیر اور گدی نشین کی جہالت، جہالت ہی جہالت ہے۔
حکومت کی جہالت، میڈیا کی جہالت، ہر طرف جہالت کا اندھیرا ہے، گرد ہے. اس لیے کوئی اچھی بات کسی کے پلے ڈالنے کی کوشش کرو، وہ کہتا ہے یار چھوڑو. بھائی جب تک ڈالڈا گھی کھا رہے ہو آپ کو ادرک سونف جیرے والا کہوا لینا پڑے گا، یا تو آپ دیسی گھی کھاؤ، پھر آپ میں تیزابیت نہیں ہوگی. ہاں ڈالڈا گھی رہے ہو سالن میں تیزابیت ہو گئی ہے کیونکہ اس میں گرمی نہیں ہے. آپ دیسی گھی کا چمچ لے لیں، آپ کی گلی نالی میں، خوراک کی نالی میں جو بلغم ہے نا وہ فوراً نکل آئے. آپ ڈالڈا گھی لے لیں، وہ ٹھنڈا ہے، کچھ بھی نہیں نکلے گا بلکہ اور زیادہ بن جائے گا. تو یہ ہمارے ہاں بھی کوئی معاملہ ایسا ہے تو بچے کا عقیقہ کرے، اور کرنا کب ہے؟ 7ویں دن. اگر اس کے بعد کرے گا نا پھر وہ عام صدقہ خیرات ہے. اب خیرات کا بھی مسئلہ پوچھ لیں. ہمارے ایک بھائی فوت ہو گئے زین العابدین، ان کا بیٹے نے مجھے کل مغرب کے بعد آپ کی مسجد میں مجھے روک لیا، یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میرے رشتے کا مسئلہ ہے، اور ایک میرے دوست نے مجھے کہا ہے کہ یہ آپ چیلوں کو پھپڑے ڈالیں اور گوشت ڈالیں اور چونٹیوں کو آپ فلاں چیز ڈالیں، یعنی مکھانے اور مسری کی دال ڈالیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں نے کہا تھا کہ بندے ان چیونٹیوں مکوڑوں کا اللہ رازق ہے، وہ ان کے روز کا مسئلہ اللہ نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا کہ ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. ہمارے ذمہ جو ہے وہ ہے انسان کو دیکھنا. اللہ فرماتے ہیں یتیم کو دھکے نہ دو، یتیم کو دھتکارو نہ، سائل کو بھی آپ نہ جھڑکو. اگر آپ کی طبیعت میں اس کا مانگنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھلا ہو گئے، اچھے انداز میں معذرت کر لو. تو آپ معاشرے میں غریب لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، کمزور لوگوں کو سٹینڈ کریں. بہت بڑی نیکی ہے، بہت نیکی ہے، بڑی نیکی ہے. حج ایک ہی دفعہ کافی ہے. ان لوگوں کو سنبھالنا یہ زیادہ اہم ہے. یہ جو گوشت تقسیم ہوتا ہے قربانی کے موقع پر، واحد اسلام مذہب ہے جس میں یہ اللہ نے کوالٹی اور خوبی رکھی ہے. دنیا میں غذا کے پیکٹ تو بانٹے جاتے ہیں، خشک دودھ، آٹا، بسکٹ اور یہ پاپے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں، لیکن گوشت بانٹنے کا پوری دنیا میں کسی مذہب اور قوم میں رواج نہیں ہے. یہ اہل اسلام ہے جو انرجیٹک چیز جو ہے وہ لوگوں کو بانٹتے ہیں. اور غریب لوگ جب اس کو کھاتے ہیں تو دماغ کے جو سیل ہیں ان کو تقویت پہنچانے والی جو غذا اللہ نے گوشت میں رکھی ہے وہ کسی ویکسین میں اور کسی سیرپ میں نہیں ہے. تو غریب آدمی گوشت لے جاتے ہیں، سال بھر وہ دالیں سبزیاں اس چٹنی سے گزارا کرتے ہیں، اور اس بقرعید کے لیے وہ 6 مہینے کا 3 مہینے کا گوشت اکٹھا کر لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. اللہ اکبر. تو عقیقے کے لیے ایک مسئلہ لوگوں میں ایک مشہور ہے، غلط ہے، اور وہ کیا ہے کہ جی قربانی کے 5 حصے تو آ گئے، 2 حصے عقیقے کے بھی ڈال دو. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے عقیقے والے جانور کو قربانی میں شامل ہی نہیں کیا ہے. قربانی کے جانور اور ہیں اور عقیقے کا مسئلہ اور ہے. فرمایا 2 دمبے، 2 مینڈے، 2 گھٹے، 2 لیلے، 2 چھترے، بس یہی جنس جو ہے وہ آپ عقیقے پر ذبح کر سکتے ہیں، اور قربانی پر آپ اونٹ ذبح کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں 15-10 اونٹ خود کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام سونپ دیا کہ یہ ان کو ذبح بھی کرنا ہے، ان کو کھال بھی اتارنی ہے، اور اس کو غریبوں میں بانٹنا بھی ہے، پھر مجھے رپورٹ دینی ہے، یہ کام آپ کے ذمہ ہو. 100 اونٹ ایک دن. لوگ غریب تھے، غربت بہت زیادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دی. تو عقیقے پر آپ قربانی کے جانور میں حصہ ڈالیں، بالکل فضول بات ہے. نہ کسائی قربانی کے جانور میں حصے دار بن سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات والا اور نہ عقیقے والا حصے دار بن سکتا ہے. قربانی کو الگ کریں، عقیقے کو الگ کریں، اور اس کے لیے بکری، دمبا، لیلا، گھٹا، مینڈا، چھترا یہی چلیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اگر بچہ دے دے اللہ تعالیٰ تو اس کا ختنہ بھی کروائے. وہ ضروری نہیں ہے کہ 6ویں دن اس کا ختنہ کروانا. وہ پٹی باندھتے اتارتے بہت چیختا ہے بیچارہ، بہت چیختا ہے.
1.5 سال کا ہو جائے، 2 سال کا ہو جائے، 2.5 سال کا ہو جائے، 3 سال کا ہو جائے، پھر ختنہ کروا دیں آپ، سال سوا کا ہو جائے پھر کروا دیں۔ 7ویں دن 8ویں دن ختنہ کرنا یہ اس کمزور معصوم بچے کے ساتھ زیادتی لگتی ہے مجھے تو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا بچوں کو نماز کا پابند بنائے، آپ اس کو لقمہ سونے کا کھلائے۔ وہ رات کو کہے کہ آئس کریم کھانی ہے، آپ اس کو کینٹ لے گئے، مان لیں اس کی بات، کبھی نہ بھی مانے کبھی نہ مانے، ہر خواہش پوری کریں گے تو خواہشیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی، آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو جائز خواہش کبھی مان لینی چاہیے، اکثر نہیں ماننی چاہیے، اکثر ناجائز خواہشیں رد کر دینی چاہیے، اور رد کرنے کا طریقہ مارنا نہیں ہے، اس کو قائل کرنا ہے، بچہ یہ دیکھو یہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں نا یہ چائنا سے آئی ہوئی ہیں اور یہ قبض کرتی ہیں، گیسز کرتی ہیں، جیسے نوڈلز ہیں، میکرونی ہے، یہ کوئی کھانے کی چیزیں ہیں، اس میں چٹپٹی کیمیکل ڈال کر وہ بندے کو مزہ تو آتا ہے، نمک مرچ ٹیسٹ بن جاتا ہے، مگر وہ چیزیں انتہائی تباہ ہونا ہے، نقصان دہ ہے، وہ آپ کا کولیسٹرول ہی بڑھائیں گے، بلغم بھی بڑھے گا، سالے خون ریڈ سیل نہیں بنیں گے اس سے۔ اچھی غذا اچھا خون، اور جب سالے خون بنے گا تو بیماریاں نہیں ہوں گی، جب ناقص غذا گندا خون، پھر کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، کینسر ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی۔ اس لیے بچوں کو اچھے انداز میں سمجھانا ہے، لیکن نماز کے مسئلے میں آپ خود بھی پابند ہوں اور بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، اس کا پابند بنائیں، بچوں کو اس پر انعام بھی دے، بچوں کو اس عمل پر انعام بھی دے۔ کبھی کبھی مسجد میں آئیں تو بچوں کو جو نماز پڑھ رہا ہے نا، ان کو کوئی بادام، کوئی پستہ، کوئی کاجو کا 2 ٹکڑے دے دیا کرے، جیب میں رکھا کرے، یہ اچھی چیز ہے، ان بچوں کو حوصلہ افزائی ہو۔ واللہ ہے میں چھوٹا تھا، محلے کی بڑی مسجد میں ابو ہریرہ صاحب لمبا کوٹ سردیوں میں پہنے ہوتے تھے، مجھے نقشہ یاد ہے، وہ ہمیں بٹھا دیتے لیب پر بچوں کو، اور 35-36 بچے ہوتے تھے، اور پھر وہ کھجور اور سموسہ ڈال کر پلیٹ میں سب بچوں کو دیتے، بڑی چاہت ہوتی، دل کرتا رمضان ختم ہی نہ ہو۔ تو چھوٹے معصوم بچوں کو کبھی کبھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ ترتیب کیا ہے؟ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 6 سال تک وہ آئیں نہ آئیں آپ کی بات مان لیں، چل پڑے مسجد میں تو کوئی حرج نہیں۔ جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھائیں، اور سونے کی ترتیب، نیند کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ بچوں کو 2 بھائی ہوں، بھائی بہن ہوں یا کزن ہوں، ہاں جی، یا میل فیمیل کزن ہوں، کبھی بھی ایک بستر میں ایک کمبل رضائی میں ان کو نہ سلائے، بیڈ الگ کر دیں، کمبل الگ کر دیں، رضائیاں الگ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، وہ اللہ کے حکم سے بولتے تھے، اللہ کی نگرانی میں بولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کی آیت ہے۔ مجھے دیکھتے رہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا بھائی، مجھے دیکھیں، جیسے آپ ادھر دیکھیں گے توجہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، خطبہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، آپ مجھے دیکھتے رہے۔ وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کی آیت ہے۔ میرا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ جب بولتا ہے اللہ کی وحی آتی ہے تو بولتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ امام مشیع کے ہوں یا ہمارے ہوں، کہ غلطی کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں۔ حنفی بننا کوئی کمال نہیں ہے، شافی بننا کوئی کمال نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کمال ہے، اس پر جنت ملے گی۔ وہ کوئی نبی ہیں، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی تھی، وہ اللہ کا جو نبی ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، اللہ اس کو خطاؤں سے بچاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بیریئر ڈال دیتا ہے، حفاظت فرماتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تنبیہ آتی رہتی ہے، اے پیغمبر یہ کام نہیں کرنا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی، اپنا روح اللہ کو دے دیا، اللہ کے پاس روح چلی گئی، صحابہ رو رہے ہیں، اور ایک صحابی کا جملہ تو بڑا ہی دانش مندی کا جملہ ہے، وہ سارے ہی دانش مند تھے کیونکہ وہ نبی کی تربیت میں تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا وہ جو وحی آتی تھی نا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ سمجھ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے 1 دن بعد، 5 دن بعد، 3 دن بعد 2 آیتیں، 15 آیتیں، 9 آیتیں، 1 رکوع، یہ جو اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نئے مسائل بھی اور غلطی پر تنبیہ بھی نبی کو کر دیتا، نبی ہمیں روک دیتا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، میں اس پر رو رہا ہوں۔ یہ ایک نعمت تھی، یہ ایک نعمت تھی اللہ کی طرف سے، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب نبی فوت ہو گئے، وہی کا سلسلہ ختم، اب کسی پر جبرائیل نہیں آئے۔ اس لیے اماموں کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں کیا کہ بتایا نہ ہو، یا اس کو ناقص انداز میں بتایا ہو یا ادھورا چھوڑ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر امام شافعی کے بھی مسائل کو پڑھو، امام احمد بن حنبل کے بھی پڑھو، امام مالک کے بھی پڑھو، امام اوزاعی کے بھی پڑھو، جی، اور جعفر صادق کے بھی قول پڑھ لو، اور حضرت علی کے نہج البلاغہ بھی پڑھ لو، لیکن ذہن یہ ہو کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ وہ ہستی ہیں جن سے غلطی اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ یہ معصوم عن الخطا ہے۔ جب بھی بولتا ہے وہ اللہ کی حکم، اللہ کی وحی کی روشنی میں بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے۔ یہ منہج ہے ہمارا، یہ منہج ہے ہمارا، یہ صحابہ کا یہی منہج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جب حج پر عرفات سے واپس آئے تو انہوں نے آرڈر دیا کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا۔ حج کے اندر 3 قسم کی کیفیتیں ہیں، حج قران، حج تمتع، اور ایک شکل اور بھی ہے، اس میں صرف جانور لے جانے، احرام پہلے اور بعد میں کھولنے کے مسائل ہیں، اور کوئی تبدیلی خاص نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ حج تمتع سے روک دوں گا، لوگ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج اکٹھے کر لیتے ہیں، میں اس کو الگ الگ کر دوں گا، پہلے عمرے کرو پھر حج کرو، تاکہ خانہ کعبہ آباد رہے، مزدلفہ، عرفات، یہ سب چیزیں آباد رہیں، خصوصاً کعبۃ اللہ آباد رہے۔ ایک آدمی آئے گا 10 دن پہلے عمرہ کرے گا، پھر حج کا سیزن ہوگا چلا جائے گا، عمرہ الگ حج الگ، رونقیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے سگے بیٹے ہیں وہ حج کرنے گئے اگلے سال، انہوں نے بلند آواز سے کہا اللہم بحج تمتع، اے اللہ تیرا بندہ عبداللہ بن عمر حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہا ہے۔ ڈائری نویسوں نے کہا ابو کا یمنا وانت تتمتع، تیرا باپ حج تمتع سے روک رہا ہے اور تو اس کی نیت کر کے، ارادہ کر کے عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کی وحی میرے باپ پر اترتی تھی یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی؟ شارع کون ہے اللہ کے دین کا، اللہ کی وحی کا شارع کون ہے؟ شارع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب پیغمبر نے حج تمتع کیا ہے تو عمر کا آرڈیننس میں نہیں مانتا، اپنے باپ کا، اپنے وقت کے خلیفہ کی یہ بات میں نہیں مانتا، میرے پاس شرعی حد، شرعی نص، شرعی دلیل، شرعی آرگومنٹ موجود ہے، میں اللہ کے رسول کی بات پیش کر دوں گا، آؤ کوئی مقابلے میں۔ تو مسئلہ تھا اولاد کی تربیت کا، ان کو نماز کا پابند بنائے اور بسترے الگ الگ کر دیں، اور تربیت کرنے میں گالی گلوچ، مار اور دھکا اور ٹھڈا اور چاٹ اور تھپڑ ایسا نہ کرے۔ میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو اپنے بچے کو صبح کہتا ہے اور اٹھے نماز پڑھ، نام بھی نہیں لیتا، نہ بیٹے کا نام دوں گا نہ باپ کا نام دوں گا، نہ وہ نماز پڑھ، وہ نہیں اٹھا، پھر رات کو سویا جو 2 بجے ہے، جوانی کی نیند ہے، تو 8 گھنٹے سے پہلے تو نہیں اٹھے گا۔ اللہ اکبر، باپ نے اس کو دوسری دفعہ کہا وہ اٹھ، پھر وضو کرنے چلا گیا، وہاں آواز دی اٹھو، نہیں اٹھا، پھر وضو کر کے آیا، اٹھایا نہیں اٹھا، پھر اس نے 4 پائی لٹ دی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا پانی کا چھینٹا مارنا ہے، 4 پائی نہیں الٹنی ہے۔ تو آپ دینی مسئلے میں اپنا تعصب اور غصہ بھی شامل کر رہے ہو اور کہتے ہیں میں کھرا بندہ ہوں، میں کھری کر منہ پہ کر دینا۔ یہ کوئی کھرا پان نہیں ہے، یہ بندے بگانے والی بات ہے، یہ دشمن بنانے والی بات ہے، یہ دعوت کے کام میں روڑے ڈالنے والی بات ہے۔ کھری گلی میں منہ پہ کر دینا، طریقہ ہی نہیں آیا تیرو گل کرن دا، تو خام خواہ ماحول ہی خراب کر دیتا، لڑائی اور فساد کا موقع ماحول پڑ گیا، کھری بات کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر تو حکمت سے بات کی جائے، نہ کہ وہ فساد والی بات کر دی جائے، بات حکمت سے سمجھائی جائے۔ تو اولاد کو بھی آپ حکمت سے سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ 3 آیتیں میں نے خطبہ میں جوڑی تھی، اب میں ان کو ترجمے سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیے تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائے۔ کیا کمال کی بات ہے، اللہ رحم کرنے پہ آئے۔ الحقنا بہم ذریتہم، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ باپ جنت میں ہوگا، بیٹا نیچے ہوگا، درجات کا فرق ہوگا۔ باپ اللہ سے کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے ساتھ ملا دے، اللہ اس کو نیچے سے اٹھا کر باپ کے ساتھ جوڑ دے۔ اور آپ جانتے ہیں جتنی بلندی پر کوئی چیز ہو اتنا ہی وہ پاکیزہ اور اس میں انعامات زیادہ ہوتے ہیں۔ کلب کلاس ہے نا، بزنس کلاس، اکانومی کلاس، ٹرین میں یا جہازوں میں بزنس کلاس، تو وہاں پر ٹریٹمنٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے، صفائی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اچھا جی بیٹھنے کی جگہ اور برتن زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اکانومی میں کیا ہوتا ہے، اکانومی میں پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال کے چاول پکڑا دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ تو اب باپ یا بیٹا درجات اس کے اونچے ہیں، جنت کے اوپر کے بالا خانوں میں ہے اور باپ نیچے ہے، ہیں دونوں نیک، لیکن کوالٹی کا فرق تھا، ایمان و تقوی کا فرق تھا۔ باپ نیچے ہو گیا، باپ بیٹا اوپر ہو گیا۔ بیٹا اللہ سے کہے گا اللہ تو اس میرے باپ کو اوپر کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی درخواست کو قبول کر کے باپ کو بیٹے کے ساتھ ملا دے۔ یہ بیٹا اور باپ کا یہ انداز ہو تو کیا فائدہ ہے۔ اور اگر آپ توجہ نہ کریں اور بچے کو موبائل ہی پکڑا دیں، 3 سال کا بچہ موبائل پکڑا دیں، جی روتا ہے، آپ وہ گیم کھیل رہا ہے، اور گیمیں ایسی گندی گندی ہیں کہ وہ بندے کو خودکشی تک لے جاتی ہیں، ایسی خطرناک بھی ہیں۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ اپنا قیمتی 50,000 کا موبائل بچے کو پکڑا دیں۔ آپ اس کو فٹ بال کی عادت ڈالیں اور کھیل کی عادت ڈالیں، وہ بہادری والی کھیلیں ان سے کروائیں، اس کو غلیل دے دیں، بندوق دے دیں، نشانہ بازی سکھا دیں، اور کوئی چیز دے دیں، موبائل ابھی نہ دیں، جب تک میٹرک نہ کر لے بچے کو موبائل نہ دیا جائے۔ تو اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، قُوا أَنفُسَكُمْ، تم بھی بچو اور اولاد کو بھی بچاؤ، کس سے؟ کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ دوسری آیت کیا ہے؟ اولاد کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ذکر و احکام سے بھی غافل ہو جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اولاد کی محبت میں اتنا پاگل اور دیوانہ نہ ہو ان کو کمپیرنگ چومتے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے احکام سے اور اللہ کی شریعت پر عمل سے بھی خود نکل جائے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اولاد کو اولاد کے مقام پر رکھے، معبود کے درجے پر نہ رکھے، محبت اللہ سے ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ مثلا آپ کی بیٹی کہ میں پردہ نہیں کرتی، آپ نے ہتھیار پھینک دی، میں کوئی گل نہیں، تو آپ کو بیٹی نے آپ کو کس راستے پر ڈال دیا؟ شریعت کے احکام کو توڑنے والے راستے پر ڈال دیا۔ روزہ نہیں رکھتے جی ہم، اچھا جی حرام کی کمائی لے آتا ہے بیٹا، اس کو سمجھائیں، اس کو روکیں کہ بیٹا یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے، اللہ ہمیں رزق اور دے دے گا، وہ رزاق ہے، وہ جانتا ہے، وہ ہمارے اس جذبے کی قدر کرے گا، آگے نہیں آ جائے اور آگے آ۔ تیسری آیت سن لیں، فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، ایسی اولاد سے ہوشیار رہیے
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرے، ایسی اولاد سے ہوشیار رہیے، کانشس، جو تمہیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر رہی ہو، ہوشیار رہو۔ گانے، موسیقی اور قوالیاں اور شرک و بدعت، اس طرف اگر آپ کی اولاد جا رہی ہے، روکو، سمجھاؤ، یہ رنگ برنگی دھاگے کیوں باندھ رہے ہو؟ جی دوست نے باندھ دیتا ہے، اب سمجھانا پڑے گا، ورنہ یہ شرک کی ابتدا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شرک آدمی کے اندر چیونٹی کی چال سے بھی آہستہ داخل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ یکدم مشرک نہیں بنتا، بہت دھیرے دھیرے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ تھے، شیطان وہ فوت ہو گئے، شیطان آیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، شیطان آیا، انہوں نے کہا یار بڑے ہی نااہل لوگ ہو، بزرگوں کے ایسے خام خواہ تم نے نام لگائے ہوئے ہیں، بورڈ لگائے ہوئے ہیں، نام لیتے ہو، تو اللہ کے بندوں کو تھوڑا سا کوئی ڈھول ڈھمکا ہونا چاہیے، کوئی چادر قبر پر ڈالنی چاہیے، کوئی عرس ہونا چاہیے، کوئی میلہ ہونا چاہیے، کوئی رونق ہونی چاہیے۔ پہلی نسل کو اس نے یہ 2-3 باتیں سمجھا دی۔ اگلی نسل کو آیا، اس نے کہا یار بت بناؤ، ان کے کوئی اسٹیچو، کوئی مورتیاں ہونی چاہیے، یہ شکل جس کو نقشہ یاد ہے وہ ویسے اس کا قد، داڑھی، شکل اور اس کے نقش نین بنا دے۔ انہوں نے بنا دی۔ اگلی نسل آیا، وہ کہنے لگا یار ان پر کوئی پھول ہی ڈال دو، ڈال دیے۔ پھر آیا شیطان نیک آدمی کے روپ میں، اور آ کر اس نے کہا یار ان کی پرستشی شروع کر دو، یہی تو رزق دیتے ہیں، یہی تو اولادیں دیتے ہیں، یہی تو نفع دیتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں تو زندگی اور موت ہے۔ کیا یہی نظریے عوام میں موجود نہیں ہے؟ عبد القادر جیلانی کے پاس اسرائیل روحیں چھین کر ان کے مریدوں کی جا رہا تھا، اسرائیل نے روحیں چھین لی اور پھر تھیلے سے نکال کے چھوڑ دی، سارے مرید زندہ ہو گئے۔ یہ بھی وہی بات ہے، شرک آدمی کے اندر ایسے ہی داخل ہوتا ہے، پہلے کڑا باندھ لیا، دھاگا باندھ لیا، پھر کڑا، پھر یا علی مدد، اور جب یا علی مدد آئی شرک آ گیا۔ مدد تو اللہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کھڑے ہیں، آپ کی کملی گر گئی، آپ ایسے بغلوں کی سفیدی دکھا رہے ہیں اور ایسے ہاتھ کر رہے ہیں، اللہ میں نے 13 سال میں محنت کر کے 313 بندے تیار کر کے لے آیا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے، ان کو کاٹ دیا مشرکین نے، اللہ لن تعبد فی الارض ابدا، پھر قیامت تک تیری توحید اور تیرا ذکر اور الوہیت اور تیری وحدانیت کے چرچے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا، ابو بکر صدیق نے جبہہ ڈالا اور تسلی دی اللہ کے رسول سے، اللہ کی مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ 6000 فرشتے بھیجے، قطار اندر قطار، قطار اندر قطار 6000 فرشتے بھیجے، اور فرشتے بھیجنے کے بعد ایک قانونی بات بھی کی، فرمایا فرشتے مدد نہیں کرتے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ رحمت کرے گا تو آپ کا نتیجہ اچھا ہوگا، اگر وہ ناراض ہوگا جتنی مرضی سیٹنگ اور پلاننگ کر لیں نتیجہ الٹا ہی ہو جائے۔ تو مدد اللہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علی سے مدد مانگنی ہے نا تو عیسائی مذہب اختیار کر لو، کیونکہ عیسیٰ گرانٹیڈ نبی ہے، صاحب تو انجیل ہے، معجزات سے بھری ہوئی زندگی ہے، بغیر شادی کے باپ کے پیدا ہوئے ہیں، کیا کمال ہے۔ پھر عیسائی بن جائیں، اور سوچنے والے آدمی بھی بڑی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ اب ایک عورت مسلمان ہوئی ہے صرف ایک نقطے پر، نقطہ ایک ہے اور بڑا کمال کا نقطہ ہے، کہتی ہے میں نے انجیل میں پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے، کہتے ہیں میں سوچنے لگ گئی، میں نے پادریوں سے سوالات کیے، عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ ہوا، تو اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ عبادت کرتے تو اس کا مطلب ہے یہ معبود ہے وہ عابد ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ عاجز ہے وہ رب قادر ہے۔ کہتا ہے اس ایک نقطے پر میں نے اسلام قبول کر لیا۔ دماغ کا استعمال، اللہ کی رحمت ہو رہی ہے۔ من شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربی، وہ رب کے نور اور رحمت اس کے اوپر ہو گئی۔
سوچنے والے کے اس نے سوچا نا. اگر ہم سوچیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت کچھ سمجھا دے گا. اگر ہم نہ سوچیں گے، نہ کتاب اللہ کھولیں گے، نہ پڑھیں گے، تو بھائی فارغ کے فارغ. اب اس ٹاپک کو تو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ایک بات آپ سے کرنی ہے اور وہ دوسرے خطبے میں کروں گا. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو ترقی کریں گے. یہ کچھ سیکولر لوگوں کے جملے ہیں جو بے دین ہیں، دین سے بیزار ہے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا، ملک ترقی کرے گا. اس کو بازار کی زینت بناؤ. عورت کو چادر اور چار دیواری سے باہر نکالو. یہ ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور خاندانوں کے ٹوٹ جانے کا اصل سبب یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی حفاظت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. کاش مسلمان مرد اور عورتیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سے مسلم عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے، گھر میں سکون کرے، باہر نہ نکلے. عزت اسی میں ہے، اور بچوں کی اچھی تربیت بھی وہ اسی انداز میں کر سکتی ہے. دیکھیے آج مائیں امام ابن تیمیہ پیدا نہیں کر رہی. ڈانسر اور گویے اور گلوکار اور مرثیے اور نشئی اور مراسی اور بھنڈ اور یہ فلمی دنیا کے لوگ، ڈرامہ اور اس میں تھیٹروں میں جانے والے یہ بچے جو ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. آج ابو بکر بن عیاش مائیں پیدا نہیں کر رہی. آج امام احمد ابن حنبل ماؤں نے جنہ سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے. اور ہمارے بالکل ماضی قریب میں ٹیپو سلطان جیسے شیر دل بہادر بچے ماؤں نے جنہ ہی ختم کر دیا ہے. اب میں نے کتنے بندوں کے نام لیے؟ 5 بندوں کے نام لیے. ان کی ایک ایک خوبی آپ سنتے جائیں. ٹیپو سلطان کی والدہ نے اسے کہا تھا، ایک ٹیپو سلطان اپنی ماں کا کریکٹر بیان کر رہے ہیں. کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب سے تو پیدا ہوا ہے میں نے تجھے ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، حالانکہ تو میرا بچہ ہے. ننگے بچے کو ماں نے ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، جب بھی اس کو نہلاتی، اس کو غسل دیتی، کپڑا ڈال کر اس کو غسل دیتی. اب آپ بتائیں کہ بچہ میں کتنی غیرت اور حیا ہوگا، کتنا مہذب ہوگا. اور حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے. یہ ٹیپو سلطان کی والدہ کا کریکٹر ہے. اب ایک اور بندے کا نام میں نے لیا ہے، امام احمد ابن حنبل. ایک نقطے پر کوئی جرم نہیں ہے، ایک شریعت کا مسئلہ ہے، پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے. 18,000 کوڑے کھانے کے باوجود بھی بادشاہ کو کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے. اس دور میں معتزلہ
یہ جہمیہ، قدریہ، خوارج، یہ اس دور کے بڑے بڑے فرقوں کے نام ہیں جو مضبوط دلائل سے لوگوں کو زج کر دیتے تھے. اور امام احمد ابن حنبل بھی امام تھا. امام احمد کو اس جرم میں بادشاہ نے جیل میں ڈالا کہ تو لکھ کے دے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اس نے کہا نہیں، اللہ کا کلام ہے. اس میں کیا خباثتیں تھی مخلوق کہنے میں؟ امام احمد ابن حنبل اس کو سمجھتے تھے، اس مسئلے پر ڈٹ گئے. 18,000 کوڑے کھائے ہیں اور بات یہی کی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اتنی مضبوطی کس نے تربیت کی تھی؟ یا اساتذہ کامل تھے اور پیچھے ماں باپ جو دیندار تھے. اب صبح کو بندہ پیپل پارٹی کا ہوتا ہے، شام کو پی ٹی آئی کا ہوا کھڑا ہوتا ہے. صبح کو مکان کا ریٹ یہ ہے، شام کو کہتا ہے جی میں سودا ہی نہیں کرتا، حالانکہ ٹھپی لیے کھڑا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کی نشانی یہی ہوگی، صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائے. صبح کو اور معیار ہوگا، شام کو اور معیار ہوگا، مفادات کو سامنے رکھ کر. صبح کو تقوی اور ایمان کی باتیں اور ہوں گی، شام کو کفر اور بے دینی کی باتیں کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. ابو بکر بن عیاش کون تھے؟ جب فوت ہونے لگے، اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا، دونوں رو رہے ہیں. باپ نے پوچھا اب سکرات کا وقت قریب ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابو جی آپ کی جدائی، آپ کی فراق، پھر زندگی بھر ملاقات نہیں ہوگی. کہنے لگے اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ بیٹا تم بھی میرے پاس آ جاؤ گے، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا. سارے لوگ جا رہے ہیں، جو دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، یہ اسٹیشن ہی جانے والا ہے، مگر اس گھر میں تم اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا. پھر ایک بات اور کہتے ہیں، بیٹا وہ جگہ تم نے دیکھی ہے، وہ میں نے عبادت کے لیے اپنا ایک گھر کا بیٹھک یا کونا مخصوص کیا ہوا تھا، اس میں نے اپنی پوری زندگی میں 18,000 مرتبہ اللہ کی کتاب کا ختم کر دیا اور سمجھ کر پڑھا ہے. یہ ایک محدث لیول کا آدمی ہے ابو بکر بن عیاش. تو وہ قرآن کو بسم اللہ بسم اللہ کر کے تو ختم نہیں کرتے تھے، سمجھ کر ہی پڑھتے تھے. 18,000 دفعہ قرآن مجید کا ختم کر دیا. یا قرآن ہم رمضان میں چند سپارے پڑھتے ہیں، پھر سارا سال قرآن کی شکل ہی نہیں دیکھتے. ترجمے سے پڑھنا تو دور کی بات ہے، سادہ پڑھنے میں بھی ہمارا یہ کریکٹر ہے. امام ابن تیمیہ یہ 7ویں صدی کا امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 700 سال کے بعد یہ ایک امام ابن تیمیہ پیدا ہوئے ہیں. حنبلی مسلک کے ہیں، حنبلی مسلک کے ہیں. امام احمد ابن حنبل کی جو اسکول آف تھاٹ ہے نا دین کو سمجھنے کا، یہ وہ ان کا طریقہ کار وہی تھا. یہ احمد ابن حنبل کو فالو کرتے تھے. تو امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈال دیا. جرم کیا تھا؟ لوگوں نے بادشاہ کو چغلی کی کہ یہ تمہاری حکومت الٹنا چاہتا ہے. حالانکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے آؤ قرآن پڑھو، پیغمبر کے فرمان کو سمجھو اور اپنا عقیدہ اہل توحید والا بناؤ. نہ بدعت کی طرف جاؤ، نہ شرک کی طرف جاؤ اور نہ صوفی ازم کی طرف جاؤ. باطل فرقوں کو چھوڑ کر آپ کتاب و سنت کی طرف آؤ. یہ ان کا جرم تھا. اب چغلی لگائی کسی نے کہ بادشاہ صاحب اس کے بڑے مرید ہیں، اس کا بڑا حلقہ ہے، اس کے بڑے بڑے مدارس ہیں اور بڑے عالم اور شیخ الحدیث ہیں اور خطیب ہیں. یہ اگر آپ کی حکومت کو الٹنا چاہے تو شاگردوں کو اشارہ کرے، آپ کے ملک میں فتنہ پیدا ہو جائے گا، حکومت الٹ جائے گا. بادشاہ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. کیا کہتے ہیں بادشاہ کو؟ حکومتیں الٹنا یہ ہمارا منہج ہی نہیں ہے. حکومتیں الٹنا یہ ہمارا منہج ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جو عوام ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور جو حکمران ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے. اور اگر تم نے اپنی اصلاح کر لی، کتاب و سنت کو اپنا لیا، عقیدہ توحید اپنا لیا، اللہ سے ڈر کر عوام پر ظلم چھوڑ دیا، تم دنیا میں بھی بادشاہ ہو، اللہ تمہیں جنتوں میں بادشاہتیں عطا فرما دے. جیل میں ڈال دیا، پیچھے ہاتھ باندھ دیے. اسی حالت میں 80 مرتبہ قرآن کو ختم کیا. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے چھوڑتے پھر ہاتھ باندھ دیتے. 80 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا. اور جب 81 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے
تو قرآن مجید کی سورہ قمر کی آخری آیت پر پہنچے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ اشارہ ہے ہر اس آدمی کے لیے کہ جو دنیا میں اللہ کا وفادار بنا رہے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو جنتیں اور بادشاہتیں عطا فرما دے گا۔ فی مقعد صدق، وہ سچی بادشاہت ان کو ملے گی، عند ملیک مقتدر، آخرت میں۔ جب اس آیت پر پہنچے تھوڑا سا مسکرائے اور پھر جان اللہ نے، فرشتے نے نکال لی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج ہماری مائیں بانجھ ہیں ایسی اولادیں پیدا کرنے سے، انہیں ایک سوچ دی گئی ہے، عیش کرو، کپڑے بناؤ، زینت بیوٹی کی طرف تم نے رخ رکھنا ہے اور بازار میں آنا جانا ہے۔ آخری بات، سعید ابن مسیب تابعی ہیں، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، یہ صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سعید بن مسیب، محلے کی عورتیں اس کے گھر آ گئی اور اس کی بیوی سے کہنے لگی کہ تو اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہے، بولتی کیسے ہے؟ اور یہ سعید ابن مسیب وہ آدمی ہے جو کہنے لگا کہ مؤذن کی ہائے بات کرتے ہوئے مجھے خود شرم آ رہی ہے، کیونکہ میرا اپنا کریکٹر ایسا نہیں ہے۔ مؤذن کی 60 سال سے مؤذن کی آذان سے پہلے میں مسجد میں پہلی صف میں پہنچا۔ سعید ابن مسیب، نماز کو رسمی چیز نہیں ہے، غیر اہم چیز نہیں ہے، وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ 60 سال ہو گئے مجھے جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے، میں مؤذن کی آذان سے پہلی صف میں مسجد میں پہنچتا ہوں۔ میرا ریکارڈ ہے، ایک دن بھی اس میں کوتاہی اور ایک نماز میں بھی اس کی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس بندے کا میں ذکر کر رہا ہوں، سعید بن مسیب۔ بیوی سے پوچھنے لگی عورتیں محلے کی کہ تو خامن سے کیسے بات کرتی ہے؟ جواب میں اس نے کہا، کما تکلمون امراءکم، جیسے تم گورنروں سے بات کرتے ہو، جیسے تم RPO سے بات کرتے ہو، جیسے تم وزیر اعلیٰ سے بات کرتے ہو، خامن سے میں ایسے بات کرتی ہوں۔ یہ منہج ہے، کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ نیپولین ایک بے دین آدمی تھا، مگر وہ یہ بات سمجھ گیا جو عالم مولوی بھی نہیں سمجھ سکے۔ اس نے کہا ایک عورت دے دو، بس اس کو سنوار دو، پھر نسل پوری سنوری ہوئی تمہیں مل جائے گی۔ ہماری عورتیں بالکل دین سے خالی ہیں، ہمارے بچے بالکل فسادی اور جھگڑالو اور باندر بنے ہوئے ہیں، باندر بنے ہوئے۔ اللہ اکبر، اولاد پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اولاد کو دین، توحید، عقیدہ، منہج پلٹنے کی ضرورت ہے، اور منہج ایک ہی ہے، آؤ کتاب اللہ کو سمجھو، پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کو، بس یہی مختصر سا ایک ہی منہج ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اچھے بھلے آدمی بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، جب تک خطیب ممبر سے نہ اترے عوام کو اٹھنا نہیں چاہیے۔